بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر ابو عبداللہ۔ پولی گیمی، پولی کا مطلب ہے کہ زیادہ، گیمی شادیاں یا جو بھی اس کو، یہ ایک بڑا ہی کنٹروورشل ایشو ہے۔ اس میں مسلمانوں کو خصوصاً ٹارگٹ کیا جاتا ہے کہ وہ ایک سے زیادہ شادیاں کرتے ہیں، ان کی کئی بیویاں ہوتی ہیں۔ اب ہم انالیسس کریں گے، ہم سیکھیں گے کہ یہ پولی گیمی کیا ہے اور یہ کیا مسلمان کرتے ہیں اور کیا اس کی تاریخ ہے اور پیغمبروں نے کیا کیا تھا، ان کی کتنی شادیاں تھیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ لفظ جو ہے اردو میں، عربی میں تو ایک ہی لفظ ہے نکاح، لیکن اردو میں جو لفظ رائج ہیں اردو ہندی میں وہ ہے شادی، عقد، عروس، بیاہ، وواہ۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے اسلام، قرآن، نکاح، ازواج۔ سورہ قیمہ میں 37 نمبر آیت میں 37، 38، 39 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا وہ نہ تھا ایک قطرہ مہین پانی کا جو ٹپکایا گیا، کس میں؟ عورت کے رحم میں، پھر وہ ایک لوتھڑا بنا، پھر پیدا کیا ہر لحاظ سے اس کو درست، پھر بنا دیے اس سے ازواج۔ ازواج کا مطلب ہے جوڑے، مرد اور عورت، میل فیمیل۔ اچھا، میرے ایک تفصیلی لیکچر ہے، اپنا ویڈیو ہے ہیومن برتھ کے نام سے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے چینل میں۔ سورہ بقرہ 2 نمبر سورت کی 35ویں 36 آیت میں فرمایا، اور کہا ہم نے اے آدم، رہو تم اور تمہاری زوجہ یعنی بیوی جنت میں، اور کماؤ کھاؤ بافراغت جہاں سے، مگر اس درخت کے قریب نہ جانا۔ پھر پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے اس سے یعنی درخت سے، اور نکلوا دیا ان دونوں کو اس سے، وہ تھے جس میں یعنی جنت میں، اور ہم نے کہا اتر جاؤ تم سب، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تمہارے لیے ہے زمین میں ٹھکانہ اور گزارا ایک مقررہ مدت تک۔ سورہ زاریات کی 49ویں یا 49 آیت میں فرمایا، اور ہر چیز کے ہم نے جوڑے بنائے تاکہ سمجھ سکوں، میل فیمیل۔ اچھا، یہ انسانوں میں نہیں ہے، یہ جانوروں میں بھی ہے، کیڑے مکوڑوں میں بھی ہے، پودوں میں بھی ہے۔ ہم اپنا میرا لیکچر آپ پڑھیے، ویڈیو اس میں باٹنی، زولوجی وغیرہ میں، اس میں تفصیل سے بتایا گیا ہر چیز کے جوڑے بنائیں۔ سورہ یاسین 36 نمبر آیت میں فرمایا، پاک ہے وہ ذات جس نے ہر چیز کے جوڑے بنائے۔ ازواج، یہاں عربی میں ازواج، ہم یہاں جوڑے استعمال کریں گے ترجمے میں۔ بقرہ 187 کا جز ہے، وہ لباس ہیں تمہارے لیے اور تم لباس ہو ان کے لیے، یعنی میاں بیوی کو کہا گیا ہے کہ تم ایک دوسرے کا لباس ہو۔ اب میاں بیوی کا تو ایک دوسرے کے سامنے کچھ چھپا ہوا نہیں ہوتا نا، تو وہ ان کو کہا گیا کہ تم ایک دوسرے کا لباس بھی ہو۔ شورہ 11 نمبر آیت، اور پیدا کرنے آسمانوں اور زمین کے، اسی نے بنائے ہیں تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے جوڑے، اور جانوروں میں سے بھی جوڑے بنائے، پھیلاتا ہے وہ تمہاری نسلیں اسی طریقے سے۔ سورہ روم 21ویں آیت، اور اسی کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ پیدا کی اس نے تمہارے لیے تمہارے ہی جنس سے جوڑے، بیویاں، تاکہ تم سکون حاصل کرو ان سے، اور پیدا کر دی ہیں اس نے تمہارے درمیان محبت اور الفت، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والوں کے لیے۔ یعنی میاں بیوی میں محبت اور الفت اور رحمت کا اللہ تعالیٰ درس دے رہے ہیں۔ سورہ نساء 1 نمبر آیت، اے انسانوں ڈرو اپنے رب سے جس نے پیدا کیا تم کو ایک جان سے، اور پیدا کیا اسی میں سے جوڑا، اور پھیلائے بہت ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورت، اور ڈرتے رہو اسی اللہ سے کہ سوال کرتے ہو تم ایک دوسرے سے جس کا واسطہ دے کر، اور ڈرتے رہو رشتوں کی حرمت سے بھی، بے شک اللہ ہر وقت تم پر نگران ہے۔ یعنی وہ دیکھتا ہے کہ میاں بیوی جو ہیں وہ کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں۔
اچھا، یہ تھا ازواج کے بارے میں، ٹھیک ہے. اب ہم بات کریں گے نکاح کے بارے میں. قرآن نے کیا کہا؟ سورہ نور کی 32ویں آیت میں فرمایا، اور نکاح کر دیا کرو جو کموارے ہیں، جو مجرد لفظ ہے یہاں پہ، تم میں سے، اور اپنے نیک غلاموں اور لونڈیوں کا، اگر ہوں گے وہ مفلس تو اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا. یہاں حکم ہے نکاح کا. لوگ کہتے ہیں جی نکاح سنت ہے. سنت تو ہے ہی، لیکن یہ فرض بھی ہے. نکاح کر دیا کرو، حکم دیا کہ جو کنوارے ہیں، جو شادی شدہ نہیں ہیں یا مجرد ہیں تم میں سے، اور نہ صرف اپنے نکاح کرو بلکہ جو تمہارے غلام اور لونڈیاں ہیں ان کا بھی نکاح کر دیا کرو. اچھا، ایک بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ نکاح کے بغیر تم اللہ کے فضل سے غنی اللہ کر دے گا تمہیں، اگر تم غریب ہو گئے. لفظ غریب عربی میں نہیں ہے، یہ مفلس ہے لفظ. غریب کوئی بھی لفظ کے نام کا، مسکین آیا ہوا ہے، مفلس آیا ہوا ہے عربی میں، قرآن میں غریب لفظ نہیں ہے. اور اللہ وسعتوں والا اور علم والا ہے. یہی سورہ نور کی 33ویں آیت. اور جن نکاح کی قدرت نہ رکھے تو انہیں چاہیے کہ پاک دامن رہیں یہاں تک کہ اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے. اچھا، دوسری صورت میں اگر آپ نکاح کرنے کی قدرت نہیں رکھتے، اب یہاں بڑا تھوڑا سا کنفیوژن میرے لیے کہ اللہ نے قدرت سے کیا مراد رکھی ہے. کیا کوئی جسمانی پرابلم ہو، ذہنی پرابلم ہو، بیماری ہو، یا کوئی پیسہ نان نفقہ اٹھانے کا نہ ہو؟ یہ ساری چیزیں بھی ہو سکتی ہیں. تو پھر حکم ہوا کہ تم پاک دامن رہو، کیونکہ اللہ نے ایک سیکس رکھی ہے انسان میں، بڑی اسٹرانگ. وہ سیکس اسٹرانگ جذبہ ہوتا ہے، ایک اسٹرانگ قسم کی تمہارے اندر سیکس کی شکل میں ایک طاقت ہے. تو وہ گمراہی کی طرف لے جا سکتی ہے. شیطان اس کو دوسری طرف، شیطان کا سب سے بڑا کام دو ہیں. ایک تو اللہ سے دور کرنا یعنی شرک، اور دوسرا ننگا پن، برہنگی، اور یہ جو کہتے ہیں فحاشی. تو اس کی طرف بندہ چلا جاتا ہے. تو اس کو اللہ نے کہا کہ اس کو روکنے کے لیے اپنے آپ کو پاک صاف رکھو. اور اللہ کہتا تم کو بھی غنی کر دوں گا. سورہ مائدہ 5 نمبر. آج حلال کر دی گئی تمہارے لیے سب پاکیزہ چیزیں، اور کھانا ان لوگوں کا جنہیں دی گئی کتاب حلال ہے تمہارے لیے، اور تمہارا کھانا، اور حلال ہے ان کے لیے جب ادا کر چکو تم ان کو ان کے مہر نکاح میں لانے کے لیے، نہ کہ شہوت کے لیے اور نہ کہ چوری چھپے تعلقات کے لیے. اور جس نے انکار کیا ایمان سے تو ضائع ہو گئے اس کے اعمال، اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گیا. اچھا، یہ بات یہاں سمجھے کہ اللہ نے کیا کی ہے. اللہ نے کہا ہے کہ آج حلال کر دی گئی سب پاکیزہ چیزیں، طیب. اور کھانا کن لوگوں کا؟ اہل کتاب کا، جن کو دی گئی کتاب، یعنی عیسائی، یہودی وغیرہ. اللہ نے کہا ان کا کھانا بھی حلال ہے، اور ان کی عورتیں بھی تمہارے لیے نکاح میں لانے کے لیے حلال ہیں. اچھا، یہاں پہ اہل کتاب سے مراد ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل اہل کتاب سب کچھ چھوڑ چکے ہیں. یہ ان اہل کتاب کے لیے حکم ہے جو اللہ کو ایک مانتے ہیں اور اس کے احکامات کی پابندی کرتے ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے. تو یہ اچھی طرح سمجھ لیجیے کہ آج کل کے جو اہل کتاب ہیں ان میں سے وہ لوگ جو پابندی نہیں کرتے اللہ کے احکامات کی، یا اللہ کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا شریک بیٹا بناتے ہیں، یہ وہ لوگ شامل نہیں ہیں جو حلال زندگی گزارتے ہیں. ان سے نکاح میں لانے، ان کو حق مہر دے کے نکاح میں لے آؤ، اور کوئی شہوت فحاشی کے لیے اور چوری چھپے جو آج کل بوائے فرینڈ گرل فرینڈ چل رہا ہے اس طرح کے لیے نہیں، پوری طرح نکاح کرو. اور جس نے انکار کیا تو وہ درگاہ اور وہ راندہ ہو گیا. اور یہ آگے چل رہی ہے. اور تمہارے مملوکوں میں سے، یعنی جو غلام ہیں، لونڈیاں ہیں، جو مکاتبت کی خواہش رکھتے ہیں. مکاتبت کہتے ہیں آزادی کا پروانہ لینا، آزادی کا معاہدہ کرنا. ایک لونڈی ہے، ایک غلام ہے، وہ اپنے مالک سے کہتا ہے کہ مجھے آزادی دے دیں، اس کے عوض آپ جو چاہیں میں کر دیتا ہوں یا کر دیتی ہوں. تو اس کو کہتے ہیں مکاتبت عربی میں.
ان سے مکاتبت کر لو، یعنی ان سے ان کو آزادی کا پروانہ دے دو، اور اگر پاؤ ان میں تم کوئی بھلائی، اور دے دو ان کو تم اللہ کے مال میں سے جو اس نے تمہیں دیا ہے، اور ان کو جب آزاد کرو تو ان کو کچھ مال دولت بھی دے دو۔ نمبر 1 سورہ نور، خواتین جن سے نکاح حلال یعنی جائز ہے اور حرام یعنی ناجائز ہے۔ سورہ نور کی 3 آیت، زانی مرد نہ نکاح کرے مگر زانیہ یا مشرکہ سے۔ یہاں 2 کیٹیگری عورتوں کی، بری عورتوں کی فرمائی ہے، ایک وہ جو زنا کرتی ہیں، دوسرا وہ جو مشرکہ ہیں۔ ان دونوں سے کوئی نیک آدمی نکاح نہ کرے، صرف زانی مرد کرے، اور زانیہ سے نہ نکاح کرے مگر زانی مرد یا مشرک یعنی وائس ورثہ۔ 26 نمبر آیت میں فرمایا، خبیث عورتیں ہیں خبیث مردوں کے لیے، اور خبیث مرد ہیں خبیث عورتوں کے لیے، یعنی خبیث عورتیں ہیں خبیث مردوں کے لیے، اور خبیث مرد ہیں خبیث عورتوں کے لیے، اور پاکیزہ عورتیں ہیں پاکیزہ مردوں کے لیے، اور پاکیزہ مرد ہیں پاکیزہ عورتوں کے لیے۔ سورہ بقرہ 2 نمبر سورت کی 221ویں آیت میں فرمایا، اور نہ نکاح کریں تم میں سے مشرک عورتوں سے جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں، اور البتہ ایک لونڈی بہتر ہے مشرک عورت سے اگرچہ وہ بہت تمہیں پسند ہو۔ یعنی وہی بات رپیٹ ہوئی ہے کہ مشرکوں سے نکاح نہیں کرنا، نہ عورتوں سے نہ مردوں سے، اس کی بجائے ایک مومن لونڈی بہتر ہے۔ اور نہ نکاح کرنا تم اپنی بیویوں کا مشرک مردوں سے جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں، اور البتہ ایک مومن غلام بہتر ہے مشرک مرد سے اگرچہ وہ تمہیں پسند ہو۔ یہ مشرک بلاتے ہیں تمہیں دوزخ کی طرف، اور اللہ بلاتا ہے جنت کی طرف اور مغفرت کی طرف اپنے اذن سے، اور کھول کھول کر بیان کرتا ہے اپنے احکام لوگوں کے لیے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ سورہ رات کی 38 آیت میں فرمایا، اور نبیوں کی بھی ازواج ہوتی ہیں۔ سورہ النساء 4 سورت 19ویں آیت، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہیں ہے جائز تمہارے لیے کہ تم عورتوں کے زبردستی وارث بنو، یعنی نکاح جب تک لڑکی بیٹی ہاں نہ کرے، پسندیدگی کا اظہار نہ کرے، اس کا نکاح نہیں ہو سکتا، اور زبردستی کسی کا کوئی وارث نہیں بن سکتا، باپ بھی نہیں بن سکتا زبردستی۔ اور نہ دباؤ ڈالو ان پر اس غرض سے کہ ہڑپ کر جاؤ تم کچھ حصہ اس مال کا جو دیا ہے تم نے انہیں۔ یہ آگے تفصیل سے ہم بتائیں گے جب ذکر کریں گے حلال حرام میں۔ اللہ یہ کہ وہ کھلی فحاشی کریں، کھلی فحاشی کا ارتکاب کریں، اور برتاؤ کرو ان کے ساتھ اچھا، پھر اگر ناپسند کرو تم ان کی ایک چیز کو تو رکھی ہے اللہ نے اس میں کار خیر دوسری چیز میں۔ یعنی فرمایا یہ ہے کہ عورتوں کے ساتھ ایک تو زبردستی نہیں آپ کر سکتے کسی بھی طرح کی، اور نہ ان پہ دباؤ ڈالو اگر تم نے ان کو کچھ حصہ مال کا دیا ہے، اور نہ اللہ یہ کہ وہ کھلی فحاشی کریں، اور یہ کہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ اگر تمہیں ان کی ایک چیز ناپسند ہے تو اس میں کوئی دوسری چیز اس میں پسند کرنے والی بھی تو ہوگی، اللہ نے رکھی ہوگی۔ النساء کی 22ویں 23ویں آیات، جو حرام ہے نکاح کے لیے ان کی لسٹ ہے، ان میں بتاتا ہوں۔ نمبر 1 اپنے باپوں کی بیویاں یعنی ستیلی مائیں، نمبر 2 ماں، نمبر 3 بیٹی، نمبر 4 بہن، نمبر 5 پھپھی، 6 خالہ، 7 بھتیجی، 8ویں بھانجی، 9ویں دودھ پلانے والی مائیں۔ اچھا، اللہ نے خون کے ساتھ ساتھ دودھ پلانے وقت کے اوپر بھی بہت زیادہ زور دیا ہے کہ جو دودھ جن کو پلایا ہے، دودھ جنہوں نے ایک ہی ماں سے پیا ہے لڑکے لڑکی نے، وہ اب رضائی بائی ہیں، اب ان کا بھی ایک دوسرے کو اوپر حرام کر دیا گیا ہے، حالانکہ سلب میں وہ نہیں ہے، نسب میں وہ نہیں ہے۔ دودھ پلانے والی مائیں، دودھ شریک بہنیں، ساس، سوتیلی بہن، سوتیلی بیٹی، 2 بہنیں اکٹھی کرنا، کسی کی حاضر موجودہ بیوی، اور نمبر 24ویں آیت میں فرمایا النساء کی، حلال ہیں تمہارے لیے وہ عورتیں جو ان کے علاوہ ہیں، اس طرح کے حاصل کرو تم ان کو مال خرچ کر کے نکاح میں لانے کے لیے، نہ کہ فحاشی اور بدکاری کے لیے۔ پھر جو لطف اٹھاؤ ان عورتوں سے تم تو ادا کر چکو ان کے مہر بطور فرض۔
اچھا، یہ عورت کو مہر دینا بیوی کو فرض ہے، تا وقت ہے کہ بیوی خود نہ معاف کر دے یا کچھ نہ معاف کر دے، کوئی اس کو دباؤ نہیں ڈال سکتا۔ پاکستان میں یہ بالکل نہیں ہوتا۔ تو ان کو مہر دو اور پھر ان سے لطف اٹھاؤ، یعنی سیکس میں یا جو بھی۔ اور نہیں ہے گناہ کچھ تم پر کہ باہمی رضامندی سے طے پا جائے بعد مہر مقرر کرنے کے، بے شک اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ تو یہ پہلا لیکچر تھا ازواجی زندگی، نکاح اور پولی گیمی کے سلسلے میں۔ دیکھتے رہیے میرا چینل ڈاکٹر ابو عبداللہ۔